ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہر سنیچر کے دن ہفتے میں جو ہے سو آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور اس حاضر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ساتھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، انہی سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور میری اپنی کوشش رہتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کے سوال کے جوابات جو ہیں اچھے طریقے سے اور صحیح دے سکیں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور بھی جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ اس لیے کہ اس ہفتے سمجھے کہ پچھلے ہفتے میں بہت سارے ساتھی، بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھے بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ کے ویڈیو سے بہت فائدہ بھی ہوا۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم سے کم لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اسی سوالات کے ساتھ، جو ساتھی جتنے بھی ساتھی سوالات کیے ہیں انہی سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اور ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہہ دیں کہ جو بھی ساتھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، نہیں تو یہ ہوگا کہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا آپ جو ہے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ایک ساتھی ہیں السعید کر کے نام کر کے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت میں 10 کلاس تک ہی تعلیم حاصل کیا ہوں، یعنی پڑھا ہوں، تو میرا خصوصی اول میں داخلہ ہوگا، اور لکھیں کہ الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں۔ دیکھیے حضرت السعید صاحب، آپ 10 کلاس تک تعلیم حاصل کیے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میٹرک والوں کا جو ہے ندوے کے اندر خصوصی میں ایڈمیشن جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ جب آپ 10ویں کلاس تک تعلیم حاصل کر ہی چکے ہیں، میٹرک کر ہی چکے ہیں، تو 2 سال اور لگا کے جو ہے آپ انٹر کر لیں، اور ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں، یہ تو اور خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ عالم بن جاتے ہیں تو سمجھیے کہ نور علی نور ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ انٹر کر لیں، 2 سال کے بعد پھر جو ہے آپ ندوے کے اندر خصوصی اول میں ایڈمیشن آپ لے لیں، تو آپ کا انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائے گا۔ جی، اس کے بعد پھر لکھیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ حضرت میں عربی اول کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور میں اگر عید کے بعد ندوہ گیا تو میں عربی اول ہی میں داخلہ لوں گا، تو مجھے کون سے سال کا امتحان دینا ہوگا، فارسی یا عربی اول؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات میں کہتے رہتا ہوں، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ندوے کے اندر عالمیت کا جو ہے شروع سے کلاس کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ عربی اول، عربی دوم، عربی سوم، یہ شروع کلاس سے ندوے کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ کو ندوے کے اندر آنے کے لیے عالمیت کا کورس کرنے کے لیے خصوصی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تخصص فی الادب فضیلت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، عالمیت کے لیے آپ کو ندوے کے برانچ میں، شاخ میں تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ تو میری رائے ہے کہ اگر آپ عربی اول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عربی اول پڑھ رہے ہیں، تو آپ عید کے بعد جو ہے عربی دوم میں داخلہ لیں آپ ضرور، اور ندوے کے شاخ میں، برانچ میں جائیں تو ان سے آپ کہیں کہ میں عربی اول کی تعلیم حاصل پچھلے سال میں کر چکا ہوں، یعنی رمضان سے پہلے، تو لہٰذا میں اس سال جو ہے عربی دوم کا جو ہے عربی دوم کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، اس کا فارم میں بھروں گا۔ تو آپ عربی دوم کے لیے فارم بھریں، پھر آپ کا جو امتحان ہوگا وہ عربی اول کے کلاس کی جو اندر جو کتابیں آپ نے تعلیم حاصل کی ہیں، جس کتاب کو آپ نے پڑھا ہے، اسی کے تعلق سے آپ سے کچھ تقریری امتحان لیا جائے گا، یعنی آپ سے پوچھا جائے گا تقریری امتحان میں ہی۔ کتاب آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور آپ اس کا جو ہے ان کو سنائیں، یا عبارت خوانی ہے یا ترجمہ کر کے ان کو سنائیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ندوے کے اندر جو عالمیت کا شروع سے کوئی کلاس نہیں ہے، اس کے لیے آپ سب آدمی اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور آپ عربی دوم کے لیے جو ہے فارم بھریں تو بہتر ہوگا اور اچھا رہے گا آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ خواہ عربی اول جو ہے پھر 1 سال تو آپ عربی اول میں لگائے ہی ہیں، پھر ندوہ کے شاخ میں آئے تو پھر اسی عربی اول میں ہی رہ گئے، تو انسان آگے جاتا ہے، محنت کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، محنت سے اگر کام نہیں لیں گے، اگر محنت سے جو ہے سمجھیے کہ منہ چرائیں گے تو پھر کیسے ہو پائے گا، اس لیے عربی دوم میں آپ ایڈمیشن لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں کہ السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لکھیں کہ مجھے آپ کا نمبر چاہیے، بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں مل رہا ہے، مہربانی کر کے دیجیے۔ دیکھیے ہم نے نمبر جو اس سے پہلے کئی ویڈیو میں دیا بھی ہے، اور آج بھی پھر میں آپ کے موبائل کی اسکرین پر ایک نمبر دکھ رہا ہوگا، اس نمبر پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن دن کے 12 بجے کے بعد، صبح 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک آپ کال نہیں کر سکتے ہیں، میں مدرسے میں ہوتا ہوں، پھر 12 بجے کے بعد سے لے کے آپ ظہر کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں، رات میں بھی 9 بجے 10 بجے کر سکتے ہیں، تو بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں کہ مولانا صاحب کہ میں پچھلے سال ندوے میں خصوصی اول پڑھتا تھا اور میں خصوصی ثانوی کا تجدید فارم بھرا تھا، لیکن میں داخلہ نہیں لیا، کیا میں 6 ماہی امتحان کے بعد داخلہ لے سکتا ہوں؟ آپ جانکاری کر کے بتائیں۔ جی دیکھیے ندوے کے اندر ایک اور ہر مدرسے کا ایک رولس ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ایک ضوابط ہوتا ہے۔ آپ ندوے کے اندر 1 سال آپ خصوصی اول میں رہے ہیں تو آپ کو تجربہ ہو چکا ہوگا کہ ندوے کے اندر جب آپ خصوصی اول میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور خصوصی سوم کا فارم بھرے تھے آپ نے، لیکن آپ ایڈمیشن نہیں لے سکے، داخلہ نہیں لیا آپ نے، تو اب جو ہے 6 ماہی کا امتحان ابھی سمجھیے کہ آج بھی ہے اور کل بھی ہے۔ کل آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ابھی ندوے کے اندر 6 ماہی امتحان چل رہا ہے، آج بھی ہے اور کل ختم ہو جائے گا، اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی، تمام طلبہ جو ہے گھر چلے جائیں گے، تو 6 ماہی سمجھیے کہ آدھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ 6 مہینے ندوے کے اندر تعلیم ہو چکی ہے، اور اس 6 مہینے کے اندر جو آدھی کتاب بھی ہو چکی ہے۔ اب آپ اس وقت اگر آپ جاتے ہیں، مان لیجیے اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے پیروی سے، سفارش سے، تو آپ کو سمجھیے کہ آدھی کتاب تو چھوٹ گئی، تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ 6 ماہی امتحان کے بعد کسی بھی مدرسے میں، اکثر و بیشتر مدارس میں جو ریلیویبل ہو، یعنی کہ بالکل نظام اس کا اچھا ہو، مضبوطی ہو، سختی ہو، اور سمجھیے کہ اچھا مدرسہ ہو، تعلیم بھی اچھی ہوتی ہو، ایسے مدارس والا جو ہے وہاں کے ناظم صاحب یا ناظم تعلیمات صاحب جو ہے ایڈمیشن جو ہے کسی بھی حالت میں وہ لے ہی نہیں سکتے ہیں، وہ بھی 6 ماہی کے بعد آپ جا رہے ہیں، تو اس لیے 6 ماہی کے امتحان کے بعد آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ اس لیے میری رائے یہ کہ آپ جب آدھا سال گزر ہی گیا ہے، کچھ مہینے اور ہی صحیح، اس کے بعد جو آپ 6 ماہی عید کے بعد جو ہے یعنی رمضان میں ہی پھر فارم بھرنا ہوگا آپ کو خصوصی ثانی کے لیے، اور جب خصوصی ثانی کے لیے ایڈمیشن کے لیے فارم بھریں گے تو آپ کا ایڈمیشن انشاءاللہ جو ہے ہو جائے گا، پھر آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کا خصوصی ثانی میں ایڈمیشن جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے لہذا 6 ماہی کے بعد امتحان داخلہ جو ہے آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جی اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں کہ حضرت آپ مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دیکھیے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم جو ہیں زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں، اور جو کچھ بھی جانتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم جو ہے الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جانتے تو ہیں اور ملاقات بھی ہوئی ہے، ندوے کے اندر تھے تو ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ان کے مدرسہ بھی جانا ہمیں 2-3 مرتبہ ہوا تھا۔ جس سال میں تھا اس سال میرا ایک بھتیجا تھا جو اسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو میرا بھی اس مدرسے میں جانا ہوا ہے، مدرسہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں ہلکا پھلکا، اور میں اور جاننے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا۔
تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے ویڈیو بنائیں گے کہ مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس پر کیا جوابات ہم دیتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو اس میں ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھے ہیں کہ مائی سن از 5 ایئر اولڈ، یعنی میرا بچہ جو ہے 5 سال پرانا ہے، یعنی 5 سال کا ہو چکا ہے۔ اینڈ آئی واٹ مفتی ان دس نیم واٹ شوڈ آئی ڈو، آئی لیو ان لکھنؤ، یعنی یہ لکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے 5 سال کا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو مفتی بنانا، ٹھیک ہے، اور یہ لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کوئی خاتون ہے، تو دیکھیے آپ کا بچہ ابھی 5 سال کا ہی ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے حافظ بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، پھر اس کے بعد عالم دین بنائیں اور مفتی بنائیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، کبھی کبھی یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے میسج جب آتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جو وارثین ہیں، نبی کے جو وارثین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھیے کہ علماء کرام کو بنایا ہے، اور اس دنیا کے اندر علماء کرام ہی دین کی، وہ کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ علماء کرام جو ہیں دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں بلکہ دین کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار سے وہی ڈرتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس کا پورا خلاصہ نہیں کر سکتا، ابھی وقت بہت کم ہے، آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے مفتی بنے، بہت اچھی بات، بہت خوشی کی بات ہے۔ دیکھیے پچھلے دنوں میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک مولانا بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے تو انہی اولاد میں سے کسی ایک بیٹا کو عالم دین بنائیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک کام کریں کہ ان کے اپنے بیٹے کے ذہن میں ابھی سے ہی ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا میں نے تم کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وقف سمجھتے ہوں گے، ایسے بھی آج کل وقف بورڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے ای میل بھیجا، اگر آپ بھی نہیں بھیجیں تو بھیج دیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا میں نے تم کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، اور ان کو ابھی سے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا اس لائن میں پیسہ نہیں ہے، پیسے کی نیت سے اگر جاتے ہو تو پھر کسی اور کام میں لگو، پیسہ اگر کمانا چاہتے ہو تو عالم دین نہ بنو، کوئی اور کام میں لگو، کوئی اور کام سیکھو، بزنس کرو، کچھ بھی کرو، اور عالم دین بننا چاہتے ہو تو اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لو کہ اس لائن میں کچھ پیسے نہیں ہیں، تم کو اللہ کے لیے کام کرنا ہوگا، اور میں نے تم کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جب یہ بات ڈالیں گے بچپن سے ہی تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی، اور آگے چل کے جو ہے مولانا لکھے ہیں کہ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہوں سے دے گا، اور ایسا رزق دے گا، اور اتنا رزق دے گا، سمجھیے کہ دروازہ تو اور آئے گا، اور آ رہا ہے۔ ابھی کے دور میں آپ دیکھیے ایسے ایسے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو پہلے کچھ بھی نہیں تھے، غریب خاندان سے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، دین کی خدمت میں لگا رہا۔ اس لیے کہ ہمارا کام دین کا خدمت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ نے آخرت کی ذمہ داری بندوں کے اوپر ڈال دیا ہے، اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لے لیا کہ میں تمہیں دوں گا رزق۔ آپ قرآن خود کھول کے دیکھ لیں، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، اس کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ جی تو مختصر یہی ہے کہ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے بیٹے کو جو ہے عالم دین بنائے، اور حمیرہ خان صاحبہ یا کوئی بھی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ مجھ سے بات کر لیں، آپ کی اسکرین پر موبائل نمبر دکھ رہا ہوگا، تو آپ مجھ سے بات کر لیں گے تو بہت خوشی ہوگی، اور آپ کو میں اچھی طریقے سے بتلا بھی دوں گا کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تو بہت مہربانی ہوگی۔ جی اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ ندوہ کا نصاب کے لیے بارے میں مہربانی کی ایک سیریٹ ویڈیو بنائیں۔ دیکھیں ندوے کے نصاب کے تعلق سے ہم نے 2 سال لگاتار 2 ویڈیو بن چکی ہیں، یعنی عالمیت کے پہلے سال سے لے کے فضیلت تک، تخصص کا بھی، تخصص فی الادب کا بھی، تکمیل فی الادب کا بھی، میں نے سب کا ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور ایک نہیں، سمجھیے کہ ہر سال میں بناتا آ رہا ہوں، اور 2 ویڈیو بن چکی ہے، تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔
اور نہیں تو اگر پھر انشاءاللہ اس کے جو ایک سیریز میں چالو کروں گا. ابھی ہمارے مدرسے میں امتحان چل رہا ہے، تو امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، یعنی نگرانی کر رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. پھر بھی آپ اس میں جو ہے آپ ہمارے چینل پہ جائیے، پلے لسٹ میں جائیے، وہاں لکھا ہوگا کہ اونلی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے ویڈیو، اس پہ آپ جائیے گا تو وہاں پورے نصاب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، 2 ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس پہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. جی تو اتنے سارے سوالات تھے ساتھیوں کے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو، کوئی اشکالات ہو، آپ گھبرائیں نہیں، بے فکر رہیں. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ جائیں وہاں اپنا سوال لکھیں اور آپ ہمیں بھیجیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. جی چلیے، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، تھینک یو. جو ساتھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کامنٹ ضرور کریں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے. جی چلیے، مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے، مجھے بھی یاد رکھیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.